ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے ہی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ یوسف جو ہے چل رہا تھا. قالوا انہوں نے کہا، اللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، آثرک اللہ ترجیح دی تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو فوقیت دی، فضیلت دی، ترجیح دی، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک تھے ہم البتہ خطا کرنے والے. Now they admit کہ they had done wrong، انہوں نے گناہ کیا. اب all is well when the end is well. تو تھے تو انبیاء یعنی نبی کی اولاد. they realized and admitted. یہ بھی بہت بڑی گریٹنس ہے کہ جو اپنی غلطی ایکسپٹ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. تو ایمان کا حصہ ہے کہ اپنی غلطی، اپنی جو ہے گناہ، اپنے غلط چیزوں کو ایکسپٹ کرنا so that it can be corrected. قال لا تثریبا، اس نے کہا نہیں کوئی الزام، یعنی تمہاری طرف سے مجھ کو جو، یعنی انہوں نے کہا کہ اب نو کمپلینس، اب کوئی جو ہے الزام نہیں ہے. علیکم اليوم، تم پر آج، یعنی اگر جو ہے تم لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے، مجھے کنویں میں نہیں پھینکتے، تو مجھے جو مقام ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے وہ نہیں ملتا. تو اب کوئی الزام نہیں، کوئی کمپلینس نہیں. اور تھے کیا یوسف علیہ السلام محسنین میں سے، تو پھر احسان کا رویہ تو ان کا ہوگا ہی ہوگا. یغفر اللہ لکم، معاف کر دے اللہ تعالیٰ تم کو. نہ کہ خود معاف کیا لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے معافی مانگی. وہ ارحم الراحمین، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، وہ ان کے لیے بھی بخشش مانگی. کس کا دل اتنا بڑا ہوگا سوچئے کہ اپنے ہی قتل کی سازش کرنے والوں کو بھی کیا کوئی معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ایک نظر ہماری طرف پلٹائے تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے. کوئی ہم کو کوئی بڑی بات کہہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے. لیکن ان کے ہی قتل کی سازش کرنے والے بھائیوں کو نہ کہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، بلکہ ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تم کو کبھی نہیں معاف. اس طرح کی بددعائیں دیتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. لیکن یہ واقعہ ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے اور اس طرح سے ان ورڈز میں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تاکہ صبر کیا ہو، معافی کیا ہو، درگزر کیا ہو، اپنائیت کیا ہو، صلہ رحمی کیا ہو، یہ ہم یوسف علیہ السلام سے سیکھیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، اولادوں کو تک جو ہے سناتے ہیں کہ فلاں نے فلاں ٹائم پر میرے ساتھ ایسا کیا. بٹ یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. بس forgive and move on, forgive and move on. پیار پھیلاتے رہو، بس یہی ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے. اذهبوا لے جاؤ بقمیصی، میرے قمیص کو، ھذا اس کو، فالقوہ پھر ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یاتی بصیرا آ جائے گا دیکھنے والا، یعنی ان کی آنکھیں واپس دیکھنے لگیں گی. واتونی اور لے آؤ
میرے پاس بھی اہلیکم اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب کو سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. اور اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ آلموسٹ 67 لوگ تھے. ولما فصلت العیر اور جب جدا ہوا قافلہ یعنی مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جب قافلہ چلا قال ابوہم کہا ان کے باپ نے انی بے شک میں لا اجد البتہ میں پاتا ہوں ریح یوسف کی خوشبو کو یعنی قافلہ راستے میں ہی تھا لیکن ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ہے آنے لگی. لولا اگر نہیں ان یہ کہ تفندون تم بہکا ہوا کہو مجھ کو یعنی اگر مجھے میرے ساتھی جو وہاں پر ہے وہ نہ سمجھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی بات کرتے تھے. اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو تم اگر مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالت اللہ انہوں نے کہا قسم اللہ کی انک بے شک تو لفی ضلالک القدیم البتہ اپنے پرانے خبت میں ہے یعنی تم تو جو ہے ان کے گھر والوں نے اور یعقوب علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تم تو پرانے اپنے یوسف کے جو غم ہے اس میں ہو. فلما پھر جب انجا البشیر یہ کہ آ گئی خوشخبری دینے والا یعنی ان کے ایک بیٹے آئے القاہ اس نے ڈالا اس کو یعنی کہا جاتا ہے کہ جو بیٹے ان کے بڑے پیچھے رہ گئے تھے وہی کرتا لے کر آئے اور اس کو اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا. علی وجہی اس کے چہرے پر فرتدا تو ہو گیا وہ بصیرا دیکھنے والا یعنی آنکھوں کی روشنی ان کی واپس آ گئی. قال اس نے کہا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے انی اعلم من اللہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہے. قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا بخشش مانگیے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی یعنی ہمارے گناہوں کی آپ معافی کیجئے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیے. انا کننا خاطئین بے شک ہم تھے ہم خطا کار یعنی سچے دل سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا اپنے ابا جان سے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے دعائے بخشش کریے. قال سوف کہا ان قریب استغفر لکم ربی میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. یعقوب علیہ السلام اس رات کے کہا جاتا ہے کہ تیسرے پہر میں دعا کرتے تھے یوزلی تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے دعا کیا ہمارے لیے بھی اینڈ آف دا نائٹ جو ہے بیسٹ ٹائم اینڈ وہ ٹائم پہ سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ غفور الرحیم ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. تو ہمیں یہ جانتے ہوئے مانتے ہوئے اپنے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے خوب خوب بخشش مانگنا چاہیے. فلما دخلوا تو جب وہ داخل ہوئے علی یوسف اوپر یوسف کے آوا اس نے پناہ دی الیہ اپنے پاس ابویہ اپنے والدین کو یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی وائف کیونکہ ان کی والدہ تو جو ہے بنیامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکی تھی تو ان کی خالہ تھی جنہوں نے جو ہے ان کی پرورش کی تھی تو ان دونوں کو جو ہے کیا کیا یوسف علیہ السلام نے جگہ دی. وقال ادخلوا مصر اور کہا داخل ہو جاؤ شہر میں تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا گیٹس اوپن کر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آمینین امن والے ہوں گے یعنی یہاں پر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آپ لوگ یہاں پر امن سے رہیں گے. ورفع ابویہ اور اوپر بٹھایا اپنے والدین کو علی العرش تخت پر وقروا اور وہ سب گر پڑے لہو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. یہ سجدہ تعظیم ہے جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کیا پہلے کی جو ہے شریعتوں میں یہ جائز تھا جس طرح جو ہے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا لیکن اب جو ہے ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے یہ حرام ہے. وقال یا ابتی اور کہا اے میرے ابا جان ھذا یہ تعویل تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی من قبل اس سے پہلے یعنی جو 11 ستارے چاند سورج سجدہ کیا تھا اور وہ خواب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے سنایا تھا تو اس کی تعبیر ہے. قد جعلها تحقیق بنا دیا اس کو ربی حقا میرے رب نے سچا یعنی میرا خواب سچ ہو گیا. وقد احسن بی اور تحقیق اس نے احسان کیا میرے ساتھ اذ اخرجنی جب اس نے نکالا تھا مجھ کو من السجن قید خانے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے جس طرح انسان جو ہے خوشی میں اور خوشی غم میں غم تو یہاں پہ احسان کے اوپر احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا مان رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ جو ہے میرا یہ خواب سچ ہو گیا اور دوسرا جو ہے مجھے کس طرح
جیل میں جو ہے بند کیا گیا تھا، وہاں سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی، اور وہ جو ہے مدد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے، وجاء بکم اور لے آیا تم کو من البدوی جنگل سے، من بعدی اس کے بعد، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کس طرح صحرا سے مصر جیسے بڑے شہر میں جو ہے عزت کے ساتھ مقام کے ساتھ پورے یوسف علیہ السلام کی فیملی آئی۔ اس کے بعد ان نزغ الشیطان کے وسوسہ ڈالا شیطان نے، بینی و بین اخوتی میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ شیطان نے کیا کیا؟ حسد، نفرت، عداوت، دشمنی سب ڈالا۔ شیطان نے کوشش کی لیکن ایک بہترین طریقے سے یوسف علیہ السلام کی صبر کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے سب کچھ سالو ہو گیا۔ ان بے شک ربی میرا رب لطیف لما یشاء باریک بین ہے واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے۔ لطیف کا مطلب جو ہے وہ محسن جو گریجولی غیر محسوس طریقے سے اپنے مہربانی جو ہے پہنچا دیں، تو کتنے لمبے عرصے میں گریجولی جو ہے کہاں سے یعقوب علیہ السلام اور ان کی فیملی پہنچ گئی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ربی اے میرے رب، قد تحقیق آتیتنی دیا تو نے مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پوزیشن، یہ مقام، یہ سب کچھ عطا کیا ہے، من الملک کی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھ کو، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، یعنی خوابوں کا جو انٹرپریٹیشن تھا یا باتوں کی حقیقت کی طے تک جو پہنچنا تھا، باتوں کی جو انٹرپریٹیشن تھی، وہ ہنر، وہ اسکل یا یوسف علیہ السلام کو سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، یعنی the only creator, he has taught me all this. انت تو ولی میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، توفنی تو فوت کر مجھ کو، مسلمن اسلام کی حالت میں، والحقنی اور مدد دے مجھ کو، بالصالحین صالح لوگوں کے ساتھ۔ یعنی اب یوسف علیہ السلام کا وہ دیکھیے پوزیشن ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، لیکن بالکل بھی تکبر نہیں ہے، بالکل بھی گھمنڈ نہیں ہے، بالکل بھی غرور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، اور پھر ساتھ میں موت کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ خواہش کر رہے ہیں کہ یہ جو استقامت ہے وہ ہمیشہ رکھے اور صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے۔ کیا جو ہے ایک وہ ہے ان کی پرسنالٹی، آپ دیکھیے، اور یہ ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ ہمارے اندر کیا ویلیوز ہونا چاہیے، ہمارے اندر کیا سوچ ہونا چاہیے، اور ہمارا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ یہ آپ کی طرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنا ڈیٹیل میں معلوم نہیں تھا، نہ ہی اہل کتاب کو، یعنی جیوز اینڈ کرسچنز کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنا ڈیٹیل میں پتا تھا، لیکن وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا، جب اتفاق کیا انہوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ، امرہم اپنے معاملے پر، وہم یمکرون، اور وہ چالے چل رہے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تب بھی وہ آپ نہیں تھے، جب پلاٹنگ اور سازشیں چل رہی تھی جب بھی نہیں تھے، جب وہ سب ملے تب بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں دے رہے ہیں۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، بلو حرصت، خواہ تم حریص ہو، یعنی اتنا بتانے کے باوجود کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل رہی ہے، لیکن اسٹل یہ کلیئر جو ہے واضح دلائل کے باوجود لوگ مومن نہیں ہوں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ وما تسألهم، اور نہیں تم سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، من اجر، کسی اجر کا، یعنی قرآن کی تعلیم
توحید کی طرف بلانے کے لیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ کیا کوئی مال پوچھ رہے ہیں؟ نہیں. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک ذکر سارے جہاں والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن کوئی پرٹیکولر ایریا، کوئی پرٹیکولر گروپ، کوئی پرٹیکولر خاندان، کوئی پرٹیکولر قبیلے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ تمام جہاں والوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے لیکن تمام جہاں والوں کے لیے ذکر ہے، سارے جہاں والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور اتنی ہی نشانیوں میں سے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی کئی نشانیاں ہیں. یمرون، وہ گزرتے رہتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم عنہا، اور وہ ان سے معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، یعنی دیکھ کے بھی اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، اور ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثر لوگ اللہ کو پہچاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اہل مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو بھی کیا کرتے تھے، کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اسی طرح جو ہے میجورٹی آف پیپل دے ڈونٹ ایون آئیڈینٹیفائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دیر، بٹ دوز ہو ڈو، مسلمانوں میں سے بھی دیکھیے کئی لوگ پھر شرک بھی کرتے ہیں. وما یؤمنو، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ کے ساتھ، الا، مگر، وہم مشرکون، شرک کرنے والے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ اللہ کو جانتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی بتوں کو، کبھی پیروں کو، کبھی ولیوں کو، کبھی کسی اور کو. افامینو، کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے، ان کے تأتیہم، آئے ان کے پاس، غاشیتن، ایک ڈھانپ لینے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے. یعنی کوئی بھی اللہ کا عذاب ان کو ڈھانپ سکتا ہے. کئی ارتھ کئی فلڈ، کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نیچرل کلامٹی کی شکل میں، یا پھر ایون بیماری، کارڈیاک اریسٹ، برین ہیمریج، یا ایکسیڈنٹ کی شکل میں بھی اللہ کا عذاب کبھی بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے. او تأتیہم، یا آئے ان کے پاس، الساعۃ، گھڑی، بغتتاً، اچانک، یعنی اچانک نے ایکسپیکٹ بھی نہ کرے، ایسے فوری جو ہے کیا ہو جائے گی، قیامت کی گھڑی آ جائے گی. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ دین اسلام کا راستہ. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ. یہ بصیرت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. بصیرت کیا ہے؟ دانائی ہے، وزڈم ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، فہم کے ساتھ، ایک مکمل پہچان کے ساتھ، ایک کمپلیٹ معرفت کے ساتھ، ایک کمپلیٹ حکمت کی بھری ہوئی کتاب قرآن کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہم کو اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. وَأَنَا مِنَ التَّبَعَانِ، میں، اور جو کوئی پیروی کرے میری، تو جو کوئی پیروی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلائے. سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ. وما، اور نہیں، انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک، یعنی کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے میں پاک ہوں. میں کسی کو بھی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور ہر شرک سے میں پاک ہوں. اور لوگ کیا کرتے ہیں، انبیاء کو خود کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، من اہل القری، بستی والوں میں سے. تو جو انبیاء اکرام آئے وہ فرشتے نہیں تھے. پہلے کے انبیاء اکرام بھی انسان تھے، مرد تھے، ان کے پاس وحی آتی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی، اور پھر انبیاء اکرام کے پاس آتی. پچھلے تمام انبیاء اکرام کے پاس جو ہے کیا ہوئی، وحی آئی. اور اہل القری، بستیوں والے نے، بستیوں میں ایک یوزلی جو ہے بستیوں میں سے ہی انبیاء آئے. جنگل میں کوئی انبیاء اکیلے اکیلے نہیں پھرتے تھے، تو لوگوں میں ایک سوشل لائف گزارنے والے انبیاء تھے تاکہ سوسائٹی میں کس طرح جینا ہے وہ بتائے. جنگلوں میں اکیلے اکیلے نہیں آتے تھے کہ کہیں بیٹھے ہوئے اکیلے کہیں جو ہے ان کے اوپر وحی آئی.
بلکہ بستیوں میں لوگوں کے بیچ اور اسپیشلی مین سٹیز میں جو ہے انبیاء اکرام آتے تھے تاکہ لوگوں کو وہ اللہ کا پیغام پہنچائے. افلم یسیروا کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کس طرح کان ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم ان سے پہلے یعنی دیکھو باقی کے لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے انبیاء کرام کا پیغام جھٹلایا جنہوں نے شرک کیا. ولدار الآخرۃ اور البتہ گھر آخرت خیر بہتر ہے للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے. تو دنیا کا انجام کیا ہے یہ دیکھ لیے لیکن جو تقوی نہیں کرتا ہے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اور آخرت کا گھر وہ بہتر ہے کس کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. حتیٰ یہاں تک کہ ایسا جب مایوس ہو گئے رسول و اور ظنوا لوگوں نے سمجھا انہم بے شک وہ قد کذبوا تحقیق وہ جھوٹ بولے گئے جاءہم آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری فنجیا تو بچا لیا گیا من نشا جس کو ہم نے چاہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے رسول کی بھی بہت یعنی پچھلے انبیاء کرام کی بھی رسولوں کی بھی بہت آزمائش آئی لیکن فائنلی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیا. ولا یرد بأسنا اور نہیں پھیرا جاتا عذاب ہمارا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے. وقد البتہ تحقیق کانا ہے فی قصصہم ان کے قصوں میں عبرت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے عقل والوں کے لیے یہ جو ہے ان واقعوں میں انبیاء کرام کے کیا ہے لیسن ہے یہ تمہارے مزے کے لیے ٹائم پاس کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے یہ واقع نہیں سنائے جا رہے ہیں. ما کان حدیثا نہیں ہے بات یفترا جو گڑھ لی گئی ولیکن لیکن تصدیق الذی اس چیز کی بین یدیہ جو اس کے پہلے ہے یعنی پچھلی کتاب و تفصیل اور تفصیل کل شیء ہر چیز یعنی ہر چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے اس قرآن میں ان کی تمام ڈیٹیلز ہے. وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یعنی اس سے ہدایت یعنی قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی صرف ایمان والوں کو مل سکتی ہے. اللہ تعالی ہم کو ان ایمان والوں میں شامل کر لے آمین. تو اب یہاں پر لاسٹ پارٹ میں قرآن کے اوپر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن حق کتاب ہے اور پھر اس کے علاوہ پر کائنات کی نشانیوں پر بھی غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور پھر انبیاء کرام کے واقعوں سے لیسن لینے کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کر حق اور باطل میں فرق کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اللہ کے اوپر پکا ایمان لانے والے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والے بنا لے. اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشیں تو ہم نہیں برداشت کر سکتے, ہم کو آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی معاملے ہیں, جتنے بھی آزمائشیں ہیں, ان پر صبر کرنے والا ہم کو بنا دے, احسان کرنے والا ہم کو بنا دے, محسنین میں ہم کو شامل کر لے اور ہمارا خاتمہ صالحین اور محسنین کے ساتھ کر. آمین یا رب. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء